हुसैन साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने कैलेमिटी हिट डिक्लेयर किया, लेकिन सिर्फ वो नाम देने से, टाइटल देने से तो कुछ नहीं होगा ना। 40% वहाँ की जो आबादी है जो है मिनरल इंडस्ट्री से जो है एसोसिएट है सर, वो इंडस्ट्री क्लिप्स हो गई है। क्योंकि अभी लगता बज़ाहिर ये है कि सिर्फ नाम दे के आप लोगों को कुछ थोड़ी सी शायद खुश करवाने की कोशिश की गई, ये बताने की कोशिश की गई कि हुकूमत कुछ कर रही है, बज़ाहिर अंदर से कुछ कर नहीं रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN, मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता एक प्रोग्राम में आपको अपडेट किया था गिलगित बल्तिस्तान के जो रुंदू एरिया है, सब डिवीज़न रुंदू, वहाँ पे गंजी का एरिया जो ज़लज़ले से शदीद मुतासर हुआ था। और हमारे प्रोग्राम के बाद गालिबन जो खबरें हमें जो फीडबैक मिला हुकूमत की तरफ से भी कुछ तवज्जो इसके ऊपर दी गई थी, लेकिन मसाइल अभी बहुत सारे हैं। गंजी का ये इलाका गुज़िश्ता 3 महीनों से कम बेश मुतासर है। ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स मुसलसल आ रहे हैं और लोगों को टेंट के अंदर रहने पे मजबूर होना पड़ा है। रमज़ान अब स्टार्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इस हवाले से बात करेंगे। मोहम्मद कयूम मेरे आज के मेहमान हैं, सोशल वर्कर हैं, हमारे पिछले प्रोग्राम में भी हमारे साथ थे, तो इन्हीं से हम अपडेट लेंगे। कयूम साहब बहुत शुक्रिया। कैलेमिटी हिट डिक्लेयर किया गया एरिया को, तो क्या उसमें एक तो हुआ किस तरह, पहले ज़रा ये बताएं, कोई ज़बरदस्ती करवाया आप लोगों ने कि नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू शब्बीर मीर साहब एंड योर टीम, रियली you became voice for voiceless people of earthquake affectees of गंज यूनियन सर। थैंक यू सर। तो इसके बाद जो है मैं ये कहूँगा सर कि वहाँ धरना था सर, हमारे लोग जो है छामाचू से लेकर जो है तलू तक जो है रोड उन्होंने ब्लॉक किया, टेंट्स लगा के जो है वहाँ बैठ गए थे। कितने दिनों तक? कुछ घंटे बैठे थे सर, रात 2 बजे तक वहाँ बैठे थे। तो वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, डिविज़नल इंतज़ामिया है बल्तिस्तान डिवीज़न की सर, वो जो है हमारी कमेटी को गिलगित लेके आ गए। रात 2 बजे यहाँ मुज़ाकरात कामयाब हो गए CM साहब के साथ। सही। इसके बाद जो है धरना हम लोगों ने ख़त्म किया। ठीक है। CM साहब ने कैलेमिटी हिट एरिया जो है गंज यूनियन को रुंदू को डिक्लेयर किया सर। राइट। डिक्लेयर किया। इसके बाद जो है हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई एक्टिविटी जो है ग्राउंड में सही, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। हुसैन साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने कैलेमिटी हिट डिक्लेयर किया, लेकिन सिर्फ वो नाम देने से, टाइटल देने से तो कुछ नहीं होगा ना। उसके फिर क्या तकाजे हैं, वो पूरे हो रहे हैं? नहीं सर, इस सिलसिले में मैं कंसर्न जो है इदारों में भी जो है इदारों का मैंने चक्कर लगाया, वहाँ में कंसर्न जो है ऑफिशियल्स हैं। कंसर्न इदारों से हम GBD में मुलाकात लेते हैं सर। मैं वहाँ भी गया, एक कंसर्न जो है एक ऑफिसर से मैंने कंसल्ट किया वहाँ जाके। सही। तो इसके अलावा जो होम डिपार्टमेंट है यहाँ का, वहाँ भी मैं गया। वहाँ जाके मैंने उनसे मुख्तलिफ सवालात किए सर। ठीक है। मतलब किसी इलाके को आप जो है कैलेमिटी हिट एरिया डिक्लेयर करने के बाद जो है गवर्नमेंट के पास क्या SOPs होती हैं, तो क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेगी, गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरह मुतासिरीन को जो है वो फैसिलिटेट करेगी गवर्नमेंट। तो कोई भी अनफॉर्चुनेटली ऑफिशियल जो है मेरा किसी भी सवाल का जवाब जो है वहाँ पे नहीं दे सकता। क्योंकि अभी लगता है बज़ाहिर ये है कि सिर्फ नाम दे के आप लोगों को कुछ थोड़ी सी शायद खुश करवाने की कोशिश की गई, ये बताने की कोशिश की गई कि हुकूमत कुछ कर रही है, बज़ाहिर अंदर से कुछ कर नहीं रही है। ऐसा ही लग रहा है सर, ऐसा ही लग रहा है। इससे पहले अताबाद को जो है फेडरल गवर्नमेंट ने कैलेमिटी हिट एरिया डिक्लेयर किया था सर। तो जो अरेंजमेंट्स हुए वहाँ पे, जो कुछ हुआ, मतलब वो डायरेक्टली जो है फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी सर। सही। कई बड़े पैमाने पे तो जाहिर है बहुत कुछ अताबाद की आपने बात की थी, फौरी तौर पर वहाँ पे बहुत कुछ नहीं हुआ था, बहुत स्ट्रगल लोगों ने सफ़र भी किया, लेकिन होता है इमीडिएट जो शॉर्ट टर्म रिलीफ की जो बात होती है अक्सर, उस हवाले से थोड़ा सा बताइए कि वो भी कुछ नहीं है सर गवर्नमेंट की तरफ से। मैं बात कुछ भी वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। अब तक 3 सर्वेस जो है हुए वहाँ पे, मुकम्मल 3 सर्वेस हुए, सर्वे के ऊपर सर्वे के ऊपर सर्वे। लेकिन उसमें क्या वो जानना चाहते हैं सर्वे? वो ये जानना चाह रहे हैं कि लोगों के घर डैमेज हो गए हैं, टेंट्स में रह रहे हैं, प्रॉपर्टीज डैमेज हो गई है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरफ जो है वो डैमेज हो गया है, लोग बेघर हो गए हैं। उसमें तो हमने इकोनॉमी जो है कोलैप्स हो गई है। 3000 हाउस होल्ड बिल्कुल सर है ना, और तकरीबन तमाम घर ही डैमेज हैं, लोग बाहर हैं, सारे ये लोग 100% जो है घर वहाँ डैमेज हो गए, कोलैप्स हो गए सर, लोग बाहर रह रहे हैं। सही। तो अच्छा, तो फिर तालीम किस तरह हो रही है बच्चों की? सर बच्चे अपनी मर्जी से स्कूल जाते हैं सर। स्कूल भी तो डैमेज है ना? स्कूल भी तो डैमेज होंगे सर, उस यूनियन के ज़्यादातर जो है बाहर बैठ के पढ़ते हैं। बिल्कुल सहन में जो है वो टाट के ऊपर जो है बैठ के बच्चे जो है पढ़ते हैं। तो बाकी ये हालात हैं सर।
اچھا وہ رندو کافی بڑا ایریا ہے, وہاں پہ کیا بزنس متاثر ہوا ہے اس زلزلے کی وجہ سے؟ اکانومی لوگوں کی کس طرح سفر کرے؟ اکانومی مکمل جو ہے اس علاقے میں جو ہے وہ کلیپس ہو گئی سر. لوگوں کا روزگار کیا تھا؟ جس کا اثر پورے گلگت بلتستان کی اکانومی کے اوپر پڑے گا, یہاں کا جی ڈی پی کے اوپر پڑے گا سر. میں بتا رہا ہوں جی ڈی پی متاثر کرے گا, کیونکہ وہاں جو جیم سٹون کی جو انڈسٹری ہے, اچھا وہ ایک بڑی انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے. ٹوریزم کے بعد یہاں جی بی کی سر. تو 40% وہاں کی جو آبادی ہے جو ہے منرل انڈسٹری سے جو ہے ایسوسیٹ ہے سر. وہ انڈسٹری کلیپس ہو گئی. مائنر جو ہے مائننگ پہ نہیں جا رہے ہیں. جب مائننگ پہ نہیں جائیں گے تو پھر جو کاروباری لوگ ہیں پھر وہ کاروبار کیسے کریں گے سر؟ تو باہر سے, ملک کے باہر, مطلب چائنا سے, جرمنی سے, فرانس سے, اسپین سے, آسٹریا سے, مطلب اچھی خاصی انکم جو ہے آ جاتی تھی ڈالرز کی شکل میں, جو ہے جی بی میں پیسہ آ جاتا تھا. وہ کلیپس ہو گئی مکمل. متاثر ہوئے, یہ بات تو خیر سمجھ آ گئی کہ لوگ ظاہر ہے اب گھر نہیں ہیں, ان کے وسائل ان کے پاس نہیں ہیں, تو باہر سے آنے والے اگر کوئی کمپنی آتی ہے وہ کس طرح متاثر ہوتی ہے؟ انہوں نے تو جا کے مائننگ کا کام کرنا ہے. سر اب جو وہاں کے جو لوگ مائننگ سے ایسوسیٹ ہے سر, وہ تو ٹینٹس میں رہ رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. وہاں کے کاروباری جو ہیں وہ ٹینٹس میں رہے ہیں. وہاں کے ایسے بھی کاروباری ہیں سر جنہوں نے جرمنی میں لوگوں کو جو ہے روزگار دیا ہوا ہے, دبئی میں لوگوں کو روزگار دیا ہوا ہے, چائنا میں لوگوں کو روزگار دیا ہے. وہ بھی تو سفر ہو گئے سر. وہ بھی تو اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے ٹینٹس میں رہ رہے ہیں. تو ہر طرف سے جو ہے انڈسٹری کلیپس ہو گئی ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے منرل ڈپارٹمنٹ سے بھی ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنے مطلب لوگ افیکٹ ہوئے ہیں, منرل سے ایسوسیٹڈ جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں, ان کی ہیلپ کی جائے. اور دوسری بات میں یہ کروں گا سر کہ ایگریکلچر اس یونین میں جو ہے اینولی اس یونین سے اینولی 20 کروڑ کا آلو باہر جو ہے ایکسپورٹ ہوتا تھا, لاہور جاتا تھا سر. وہاں کی زراعت زیرو پہ آ گئی ہے سر. یونین کی میں بات کر رہا ہوں سر. اچھا, یونین کی 20 کروڑ کا آلو جو ہے اینولی جو ہے وہاں سے باہر جاتا تھا. آپ گنج یونین کی بات کر رہے ہیں؟ جی سر. اچھا. تو اب جو ہے فصلیں جو ہے کاشت نہیں ہوئی. جو فصلیں جن لوگوں نے فصلیں کاشت کی تھی سر, جنہوں نے بیج خرید کے کھاد خرید کے جو ہے فصلیں کاشت کی تھی, واٹر جو کینال سے وہ ڈسٹرائی ہو گئے سر. ارتھکوئک شاکس کی وجہ سے سلائڈنگ ہو گئی, جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرائی ہو گئے. تو ایگریکلچر سیکٹر بھی زیرو پہ آیا. جنہوں نے جو ہے مزدوری کے لیے لوڈر گاڑیاں رکھی تھی سر کھیتوں میں کھڑی, وہ بھی بے روزگار ہو گئے. چھوٹے وہاں پہ کارخانے تھے سر, وہ کارخانے بھی جو ہے وہ دیوالیہ ہو گئے سر, بجلی کی بندش کی وجہ سے. ٹھیک ہے سر. بجلی اور پانی دونوں نہیں. مالکان بھی جو ہے ٹینٹس میں رہ رہے ہیں, مزدور بھی جو ہے ٹینٹس میں رہ رہے ہیں. نہ پانی ہے نہ بجلی ہے. ان حالات میں جو ہے وہ ادارے ڈائریکٹلی جو ہیں وہ بینکرپٹ ہو گئے, وہاں پہ دیوالیہ ہو گئے. صحیح. اسی طرح آپ کنسٹرکشن انڈسٹری وہ بھی جو ہے زیرو پہ آ گئی وہاں پہ پوری یونین میں سر. سمال اور جو میڈیم سائز کے بلڈرز تھے جنہوں نے ایڈوانس لوگوں سے پیسے لیے تھے سر, ٹھیک ہے سر, وہ ان کے پیسے بھی پھنس گئے. ہر طرف سے شاپس جو ہے سر, وہ دکانیں بھی ختم ہو گئی اس علاقے میں سر. صحیح. تو اس وقت تک اب کلیمٹی ہٹ ایریا ڈکلیئر کرنے کے بعد سے اب تک سر ٹوٹل میں یہ بتا رہا ہوں کہ 18 دنوں سے تمام یونین کی جو ہے سڑکیں بند ہیں. فاقو کی نوبت آ گئی سر. متاثرین جو ہے وہ فاقو کا نوبت اس وقت جو ہے وہ برداشت کر کے جو ہے روزے رکھ رہے ہیں سر وہاں پہ. یہ حال ہے. مطلب یہ اس وجہ سے کہ ان کی جو اپنی کاشتکاری نہیں کر سکتے ہیں, ان کا ذریعہ روزگار جو تھا, آمدن تھا, وہ اب نہیں رہا, لوگوں کے باہر سے کوئی ہیلپ نہیں آ رہی ہے. یہی وجوہات ہیں نا سر. اس کے علاوہ ایجوکیشن کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہاں کے جو یونین کے جو 3000 گھرانوں کی جو آبادی ہے, اس میں سے سینکڑوں جو ہے طلباء ملک کی مختلف جامعات میں جو ہے زیر تعلیم ہے. اب ان کی اسٹڈی کے اوپر بھی تو اس کا اثر پڑے گا, کیونکہ جن کو پیسے جو ہے گاؤں سے جاتے تھے, ٹھیک ہے سر, جہاں کچھ بھی نہیں رہا, ظاہر ہے وہ بھی تو متاثر ہوں گے سر. بالکل. جس طرح آفٹر شاکس آ رہے ہیں, جس طرح لوگوں کے گھر نہیں ہیں, رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے, ٹینٹس پہ ہیں, تو یہ ساری چیزیں اس سے زیادہ بھی ہم مطلب احساس کر سکتے ہیں کہ زیادہ ہوگا, مشکلات زیادہ ہوں گی. گورنمنٹ کو بھی یقیناً اب آپ کا پروگرام ہے, اس کے علاوہ پتہ چل گیا ہوگا, لیکن میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ دوبارہ آپ کیا چاہتے ہیں, گورنمنٹ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, وہ اگر مختصر. گورنمنٹ کو دیکھیں سر, کلیمٹی ہٹ ایریا جو ہے جی بی کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم دے ہیو ڈکلیئر کلیمٹی ہٹ ایریا, ٹھیک ہے. تو اب گورنمنٹ کے پاس کوئی SOPs نہیں ہے, اس بارے میں کوئی لیجسلیشن ابھی تک نہیں ہوئی. اگر گورنمنٹ یہاں کی گلگت بلتستان کی گورنمنٹ اگر چاہتی ہے لوگوں کی ہیلپ ہو جائے, تو پنجاب میں اس بارے میں جو ہے لیجسلیشن, باقی ملک کے صوبوں میں لیجسلیشن اگر ہوئی ہے تو وہ جو ہے ان کا جو ہے لا یا ایکٹ کو جو ہے آپ پریزیڈنٹ کے طور پر یہاں لے لیں, ہماری مدد کریں,
بہت جو ہے مشکل حالات میں ہم جو ہے وہاں پہ وقت گزار رہے ہیں. ہر طرف سے جو ہے ایک طرف سر پوری اکانومی کولیپس ہو گئی, دوسری طرف سے جو ہے بینک سے جنہوں نے بینکوں سے بارونگ کی تھی سر, ٹھیک ہے سر, بزنسز کے لیے صحیح, اب جو ہے بینکس جو ہے کالے کر کے متاثرین کو پریشر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ انٹرنیشنلی آپ اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو جس علاقے کو مطلب کلیمیٹی ہٹ ایریا ڈکلیئر قرار دیا ہے, صحیح, وہاں کے انہیبیٹنٹس کو جو ہے کا جو بینک کا لون ہے وہ بھی گورنمنٹ پے کرتی ہے. صحیح. تو آپ کا انشورنس کا پریمیم بھی جو ہے یہ جو گورنمنٹ پے کرتی ہے. لونز ہیں اس حوالے سے بھی ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں, ہولا رکھیں, اور بالکل سر, جو بھی ہوتا ہے بالکل سر, ان حالات میں لوگ ٹیکس میں رہ رہے ہیں, ان کی پوری اکانومی کلیپس ہو گئی, پراپرٹیز مطلب ڈیمیج ہو گئی, سب کچھ چلا گیا ہے. پھر دوسری طرف سے اگر بینکس جو ہے وہ پریشر کر رہے ہیں متاثرین کو, زلزلہ متاثرین کو, تو ان حالات میں جو ہے پریشر کرنا جو ہے مناسب نہیں ہے. بہت شکریہ کریم صاحب پروگرام میں آنے کے لیے. اور ظاہر ہے جتنے مسائل آپ بتا رہے ہیں, میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ہمیں بحیثیت انسان ہمیں اندازہ ہے کہ جب گھر نہ ہو, جب پینے کا پانی نہ ہو, بجلی نہ ہو, تعلیم نہ ہو, صحت نہ ہو, کیسے دن گزرتے ہیں. اور اب تو رمضان بھی ہے. امید ہے جو ہمارے ارباب اختیار ہیں اس پہ غور کریں گے, اور جو کلیمیٹی ہٹ کو تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے بڑھا کہ اس کی کیا تقاضے ہیں, کیا SOPs ہیں, ہم یہ امید رکھیں کہ ان کے اوپر تھوڑا سا پریکٹیکلی کوئی کام کریں اور ریلیف دیں کچھ متاثرین کو. تو بہت شکریہ آپ کا پروگرام دیکھنے کا. شکریہ ناظرین, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.